الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور بھائیوں، شیطان کے انسانوں کو ناکام کرنے اور فیل کرنے کے بہت سے ہتھ کنڈے ہیں، بہت سے حربے ہیں. جو دین سے جڑ جاتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، ان کو ناکام کرنے کے الگ حربے ہیں، اور جو دین سے وابستہ نہیں ہوئے، الگ رہتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے الگ ہتھیار ہیں. جو دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، جن کو لوگ دیندار کہنے لگتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو بھی دیندار سمجھتے ہیں. شیطان کا ایک بڑا حربہ ان میں یہ چلتا ہے کہ ان کے اندر غلو پیدا کرتے ہیں. غلو. قرآن حکیم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل میں جہاں بہت سی خرابیاں تھیں، ایک خرابی یہ غلو فی الدین کی بھی تھی. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. یہ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے شریعت نے جو احکام ہمیں اور آپ کو دیے ہیں ان کی درجہ بندی کی ہے. کسی کام کو نفل بنایا ہے، کسی کو مستحب قرار دیا ہے، کسی کو سنت بنایا ہے، کسی حکم کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے، اور کوئی چیز ہمارے لیے فرض بتائی گئی ہے. کسی حکم کو اس کے درجے سے اوپر اٹھانا یہ غلو کہلاتا ہے. یعنی جو نفل کام ہے اس کو نفل درجے میں رکھا جائے، جو مستحب کام ہے وہ ایک مستحب ہے، اس کو واجب نہ بنایا جائے. کسی نفل اور مستحب کے ساتھ اگر فرض جیسا معاملہ کرنے لگ جائیں لوگ، اسی کو غلو کہتے ہیں. اسی کو غلو کہتے ہیں. اس کی ایک مثال دوں. نظافت، طہارت، صفائی ستھرائی اسلام کا ایک حکم ہے اور بہت اہم حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی آ رہی ہے تو اس دوسری وحی میں جہاں اور حکم آئے، طہارت کا حکم بھی آیا ہے. سارے مسلمان جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے جو قرآن کی آیتیں اتری ہیں، وحی آئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہاں سے شروعات ہوتی ہے. آپ نبی بن گئے. پھر کچھ دنوں کے لیے جبرائیل امین کی آمد بند. اب کچھ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے تک فرشتے نہیں آئے تھے، کوئی اور مدت بیان کرتے ہیں. تو بہرحال وقفے کے بعد حضرت جبرائیل جب دوسری مرتبہ آئے ہیں اور نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات وحی لے کر دوسری مرتبہ ہو رہی ہے، تو چند آیتیں اتری. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ دوسری آیات اتر رہی ہیں. دوسری مرتبہ گویا جبرائیل سے وحی کے ذریعے سے ملاقات ہو رہی ہے. تو کیا حکم آ رہا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے. اس طرح لیٹنے سے کام نہیں چلے گا، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو انجام دیجیے. قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی ساری دنیا میں بیان کیجیے. یہ حکم آ رہے ہیں. انہی احکام میں ایک حکم آیا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، ناپاک مت رکھیے، پاک رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے بھی پاک رہتے تھے، لیکن یہاں پاکی کا حکم دے کر اس کی اہمیت، اس کی عظمت اور لوگوں کو یہ حکم پہنچانا. وثیابک فطہر،
تو اندازہ کیجئے کہ اسلام میں طہارت کی، صفائی کی، پاکی کی کتنی اہمیت ہے کہ دوسری مرتبہ جبرائیل امین جب قرآن کی آیتیں لے کر اتر رہے ہیں تو ان میں ایک حکم پاکی کا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاک رہنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اتنی اہم چیز ہے، اتنا اہمیت والا حکم ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کر اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ بے شک کپڑوں کو پاک رکھنا اسلام کا ایک حکم ہے اور فرض درجے کا ہے۔ اگر کپڑے پاک نہیں ہیں تو نماز نہیں ہوگی، پیشاب کے قطرے لگے ہوئے ہیں، کوئی اور چیزیں لگی ہوئی ہیں تو نماز نہیں ہونے والی۔ تو یہ پاکی اور کپڑوں کو صاف رکھنا، پاک رکھنا ایک فرض چیز ہے۔ اب اس میں غلو کیا ہوتا ہے، اس کو ایک واقعے سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ امام زین العابدین بہت مشہور شخصیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، قریبی تعارفی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، اور بہت ہی تقویٰ، بہت پرہیزگاری کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ سید الطائفہ یعنی دینداروں کی جماعت کے سردار کہلاتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا، یہ ہے وہ غلو کی مثال، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میرے لیے ایک نیا جوڑا سلواؤ، ایسا جس کو پہن کر میں استنجے کے لیے جا سکوں، یعنی نماز کا جوڑا الگ رہے گا، پیشاب کے لیے، بڑے استنجے کے لیے، جب بھی مجھے اندر ضرورت کے لیے جانا ہو تو وہ دوسرا کپڑا پہن کر میں جاؤں، ایسا کوئی کپڑا سلواؤ۔ بیٹے نے پوچھا، ابا حضور کیوں؟ کہنے لگے، میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم استنجے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مکھیاں پہلے غلاظت پر بیٹھتی ہیں، پھر وہی مکھیاں اڑ کر ہمارے کپڑے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ خاص طور سے جنگلوں میں جب آدمی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے تو یہ قصہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ مکھیاں کہیں بھی بیٹھی، غلاظت پہ بیٹھی، ناپاکی پہ بیٹھی، اڑ کے پھر ہمارے کپڑوں پہ بیٹھ گئی۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مکھیاں غلاظت پر بیٹھتی ہیں، ناپاکی پر بیٹھتی ہیں، پھر میرے کپڑے پہ بیٹھ جاتی ہیں، ان کے پنجوں میں، ان کے پیروں میں، پروں میں کچھ نہ کچھ ناپاکی کا اثر آتا ہوگا جو میرے کپڑے پہ لگتا ہوگا، تو میری تو نمازیں بھی نہیں ہوں گی، اس لیے نئے جوڑا سلواؤ۔ سوچ بظاہر بہت اچھی تھی، اچھی بات ہے، نماز کا جوڑا الگ، ناپاکی بھائی استنجے کے جوڑا الگ۔ تو بیٹے نے کیا کہا، ابا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا نماز کا اور طہارت کا ایک ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا نماز کے لیے اور پاکی کے لیے، طہارت کے لیے، جس کو استنجا کے لیے ایک ہی تھا۔ بس اتنا جواب دیا۔ امام زین العابدین سمجھ گئے کہ میری اصلاح کر رہا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے بیٹا، بھائی وہی ایک جوڑے سے میں کام چلا لوں۔ اس واقعے میں مثال ہے غلو فی الدین کی، کہ آدمی پاک رہے لیکن پاکی کے لیے اس قدر اہتمام کرے کہ مکھی کے اثرات سے بھی بچنا چاہے، یہ غلو ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ پاک تو رہنا ہے لیکن اتنا نہیں کہ مکھی بھی نہ بیٹھے، مکھی بیٹھ گئی تو کپڑا ناپاک ہو گئی، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ایک مثال دی میں نے یہ غلو کی۔ دوسری مثال حدیث شریف میں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک اونچی جگہ آ گئی، ٹیلے پر چڑھ رہا ہے قافلہ، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کسی اونچی جگہ پر چڑھتے وقت اللہ اکبر تکبیر بیان کرنا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ جب اس ٹیلے پر ایک قافلہ چڑھ رہا ہے صحابہ کا تو زور زور سے سب نے کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر جس کہتے ہیں، اللہ اکبر، زور زور سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کوئی گونگا بہرا نہیں ہے، اپنے اوپر رحم کرو، اللہ کوئی گونگا بہرا نہیں ہے، اللہ تمہاری اس وقت بھی سنتا ہے جب تم آہستہ کہتے ہو۔ اللہ اکبر کہنا، 3 مرتبہ تکبیر بیان کرنا سنت ہے، لیکن زور زور سے شور مچانا، نعرہ تکبیر کی طرح کہنا، یہ غلو ہے۔ تو جو چیز جس درجے کی ہے اس چیز کو اسی درجے میں رکھنا یہ دین ہے، اس کو اس درجے سے اوپر اٹھا دینا یہ غلو ہے، یہ غلو فی الدین ہے۔ اس کی 2 مثالیں دی میں نے، ایک تو پاکی کے تعلق سے، کپڑوں کو پاک رکھنا بے شک اسلام کا حکم ہے، لیکن اس میں اس قدر اہتمام کرنا کہ صاحب مکھی بھی اگر بیٹھ گئی تو اتنا پاک ہو گیا، ضروری ہے کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوگی ناپاکی پہ اور اب ہمارے اوپر آ کے بیٹھ گئی، تو اس سے تو بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، آدمی تنگی میں پڑ جائے گا۔ اور اسلام میں، دین میں تنگی نہیں ہے، وسعت ہے، گنجائش،
الدین یسر، دین آسان ہے، اس کا مطلب یہی ہے اگر ایسی باریک باریک چیزوں کو دیکھو گے تو زندگی گزارنا ہی دشوار ہو جائے گا۔ تیسری مثال، آدمی مارکیٹ جاتا ہے، قصائی کی دکان سے گوشت لیتا ہے، اب اس میں یہ بھی شبہ ہے، ہو سکتا ہے اس نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہ کیا، ہو سکتا ہے کسی مرے ہوئے جانور کا گوشت ہی بیچ رہا ہو، ہے کہ نہیں؟ اب اس شبہ کی وجہ سے کبھی گوشت نہ کھائے، یہ غلو فی الدین ہے، یہ غلو ہے۔ شریعت اتنی باریک تحقیق کی اجازت نہیں دیتی۔ مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کی دکان پر اسلام کی پہچان موجود ہے، اب زیادہ چھان بین مت کرو، اگر زیادہ چھان بین کرو گے تو جینا دشوار ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نکل آئے کہ واقعتاً اس کا گوشت صحیح نہیں ہے، اگر تم چھان بین میں پڑھو گے تو تمہارے لیے دشواری پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غلو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو باقاعدہ حکم دیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب، اے تورات اور انجیل والو، دین میں ناجائز بے جا غلو مت کیا کرو، بہت زیادہ اس میں انہماک مت کیا کرو، جو اللہ کا حکم جیسا ہے ویسا پورا کر لو۔ پھر ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، وہ بھی بہت عجیب موقع کی حکمت اور تعلیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ جہاں شیطان پیٹا جاتا ہے، جس کو جمرات کہتے ہیں، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکری ماری۔ سب جانتے ہیں کہ وہ تو ایک کھمبا ہے، ایک ستون ہے، اب ایک دیوار بنا دی ہے وہاں، اس میں جب کنکری مارتے ہیں تو کوئی شیطان تھوڑی پٹ رہا ہے، اس کی جڑ میں جب کنکری ماری جاتی ہے تو کوئی شیطان کو نہیں لگ رہی ہے، وہ تو ایک سنت ہے پرانی، اس کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو 3 جگہ آ کر شیطان نے رکاوٹ کھڑی کی، حضرت ابراہیم نے کنکری لی اور مارا اس کو۔ اس سنت کی یاد ہے، یہ اس سنت کی نقل ہے۔ اب اس ستون میں، اس کھمبے میں جب مارتے ہیں کنکری تو یہ مطلب تھوڑی کہ شیطان ہی کھڑا ہے وہی پٹ رہا ہے یہاں۔ نبی نے جب یہ کنکری ماری، 7 کنکریاں ستون پر ماری، تو وہاں ایک ہدایت دی، اور بہت موقع کی ہدایت، یہ اللہ کا پیغمبر ہی کام کر سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین میں غلو کرنے سے بچو۔ ہمیں صرف اتنا حکم ہے کہ چنے کی برابر یا اس سے بڑی چھوٹی سی کنکری لے کر ان 2 انگلیوں کے بیچ میں پکڑ کر اللہ اکبر کہہ کے مار دو، بس اتنا۔ اب تم موٹے موٹے پتھر اور ڈھیلے اٹھا کے لاؤ اور زور سے مارو، بہت دن سونا رہو، آج تو قابو مار دے جوتا، یہ غلو فی الدین۔ کیسے موقع کی حکمت کی تعلیم تھی کہ اللہ کے نبی جانتے تھے یہاں جب مسلمان آئے گا تو ان کو جوش آئے گا، اور وہ چھوٹی کنکری کی بجائے ہو سکتا ہے بڑے بڑے ڈھیلے اٹھا کے مارنے لگ جائیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو لوگ حج میں پہنچے انہوں نے دیکھا ہوگا، کوئی چھتری پھینک کے مار رہا ہے، کوئی چپل پھینک کے مار رہا ہے، کوئی موٹا ڈھیلا پھینک کر مار رہا ہے۔ میں جس سال حج میں گیا تھا، 2008 کی بات ہے، وہاں نئی وہ انہوں نے پتلی دیوار بنائی تھی، کھمبے کے بجائے پتلی دیوار بنائی پولی، تو کسی نے اتنی زور سے اس میں ڈھیلا مارا، وہ جو دیوار بنائی تھی اس میں سوراخ ہو گیا، آر پار ہو گیا، پتلی دیوار ہے پولی، اس میں زور سے مارا تو آر پار ہو گیا، سوراخ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکمت کی تعلیم دی کہ صرف ایک سنت کی ادائیگی کرنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتے برساؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھتری پھینک کے مارو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ موٹے موٹے پتھر لا کے مارو، اس کا سر پڑ گیا شیطان کا۔ شیطان تو اتنا مکار ہے کہ اس عبادت کے موقع پر بھی تم سے گناہ کروا رہا ہے۔ کوئی گاڑی پکڑا ہے، ڈوکری گھڑی دن سے بہت دیر سے اڑا ہوئے، آج ہاتھ ہے مار سرے، اب گاڑی بھی بکوا رہا ہے، بے دینی بھی کروا رہا ہے، غلو کروا رہا ہے۔ یہ ہے غلو فی الدین، جو حکم جس طرح ویسے کر لو۔ کتنی حکمت کی تعلیم تھی۔ یہ سب جو واقعات اور آثار اور روایتیں میں نے سنائی، ایک خاص بات کہنے کے لیے، ایک خاص بات کہنے کے لیے، جو آپ ذکر جہری کرتے ہیں، اثر بعد آج کل کر رہے ہیں، یا خانقاہ میں جو ہم سے وابستہ ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کچھ نقل اور حرکت کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہیں تو آپ کی گردن یوں جائے، پھر یوں جھٹکا لگے، الا اللہ میں اوپر سے نیچے یوں آئے، ایک ہدایت دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی غلو ناجائز ہے، اس میں بھی غلو ناجائز ہے۔ غلو کی چند صورت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی سکون سے بیٹھ کر ذکر کر رہا ہے، اس کا من ایسے ہی لگ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گردن نہیں ہلا رہا،
کوئی حرج کی بات نہیں. اب اس کو ٹوک لو، اے ناڑ کے نہرا رہا تو جو یہ غلو ہے. اس کا جی نہیں لگ رہا، وہ ایسے من اس کا لگ رہا ہے تو اس کو ایسے ذکر کر لو. سمجھ رہے میری بات؟ آدمی کی طبیعت ہے. کسی آدمی کا جی لگتا ہے گردن ہلا کر، کسی کا ایسا سکون کے ساتھ بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، گردن نہیں ہلا رہا، کوئی بات نہیں، ذکر ہو رہا ہے. لیکن اس کو کون ہی مار ہوئے ناڑ کے نہ مر صاحب کہیں ناڑ ہلا کے زور سے، اب وہ بیچارہ مجبور کرو ناڑ ہلانے. یہ غلو فی الدین ہے. یہ میں نے کل تماشا دیکھا اس لیے کہہ رہا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ جب کسی چیز کی اصلاح فرماتے تھے تو مجمع عام میں نام لیے بغیر اس کی اصلاح کرتے تھے. ہمارا طریقہ یہی. آپ اس کا انتظار مت کرنا کہ میں کسی بلا کو دیکھو یہ کیا کر رہا تھپڑ مار دوں، میں کبھی نہیں کروں گا یہ کام. میں اگر اصلاح کروں گا تو اس طرح کروں گا جو نبی کا طریقہ ہے، سنت سے ثابت، بس وہی طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ساتھی کو باہر چھت پر نہاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نماز کے بعد سب کو اکٹھا کیا اور کہا ہے لوگوں تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی، اللہ سے شرم نہیں آتی، اللہ بہت پردہ والا ہے، بہت حیا کرنے والا ہے، تم میں سے بعض ساتھی چھتوں پر ننگے نہاتے. اس طرح اصلاح فرمایا. اب جس نے کی وہ حرکت وہ سمجھ گیا، اس کو سب کے سامنے کہنے کی، اس کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصلاح ہو گئی. ایسے میں کہہ رہا ہوں تو کوئی آدمی اگر گردن نہیں لا رہا ہو اس کو کونی مار کر ہی ناڑ ہلا، یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. ناڑ ہلانا کوئی ضروری نہیں. اصل مطلوب ہے ذکر. یہ گردن ہلانا، یوں جھٹکے لگانا، یہ تو صرف اس لیے ہے تاکہ آدمی کا دھیان لگا رہے، وہ غافل نہ ہو، اس کو سستی نہ آ جائے. لیکن اگر کسی آدمی کا جی لگ رہا ہے بغیر گردن ہلائے ہوئے اور وہ ذکر کر رہا ہے تو مطلب پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، گردن ہلائے یا نہ ہلائے. ایسے ہی غلو یہ ہے کہ بعض لوگ بہت جھٹکے مارتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کوئی ناڑ توڑنے کی مصیبت تھوڑی آ رہی ہے، وہ بھی غلو ہے، وہ بھی غلو ہے. ایسی غلو اس میں یہ ہے کہ الا اللہ کی آواز اس قدر زور سے نکلے کہ بس ای 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 یہ سنائی دیتی ہے. یہ بھی غلو ہے، یہ بھی غلو ہے. سنا ہوگا آپ، سنتے ہیں خانقاہ میں سنتے ہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ میں الا اللہ کوئی آواز نہیں آ رہی، بس ای 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 ای. یہ غلو ہے، یہ غلو ہے. اس لیے اس کو طریقے سے سمجھو. ذکر دیکھو دو چیز الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے عبادت، دوسرا ہے طریقہ عبادت. ایک ہے عبادت، دوسرا ہے طریقہ عبادت. بعض جگہ تو ایسا ہے کہ عبادت اور طریقہ عبادت دونوں ضروری ہیں. جیسے نماز ایک عبادت ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ. تو نماز بھی ضروری اور اس کا طریقہ بھی ضروری. اسی طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی، کوئی نیا طریقہ ہے ہی نہیں اس کے لیے. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جہاں طریقہ ضروری نہیں ہے. عبادت ضروری ہے، طریقہ ضروری نہیں ہے. جیسے ذکر ایک عبادت ہے، وہ ضروری ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ ضروری نہیں. اگر کوئی آدمی مجبور ہے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹے لیٹے ذکر کر لے. کوئی آدمی مجبور ہے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، کرسی پہ بیٹھ کر ذکر کر لے. کوئی آدمی مجبور ہے وہ گردن نہیں ہلا سکتا، مت ہلا، ذکر کر لے. تو مطلوب کیا ہے؟ ذکر. طریقہ مطلوب نہیں ہے. یہ طریقہ ہے بے چار زانو بیٹھے آدمی اور لا الہ الا اللہ پہ گردن یوں ہلائے، الا اللہ پہ یوں گردن ہلائے. یہ طریقہ ہے، ضروری نہیں. اگر کوئی اسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی عادت کی وجہ سے ان طریقوں کو نہ اپنائے، صرف ذکر کر رہا ہے تو مقصد پورا ہو گیا. لیکن ہم لوگ کیا ہے، بلکہ شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو عبادت سے غافل کر کے وہ طریقے پہ لگا دیتا ہے. طریقے کی اہمیت زیادہ اور ذکر کی اہمیت نہیں. بلکہ ذکر کرے تو ایسے ہی ناڑ ہلنی چاہیے، نو کر کے منہ جھٹکا لگنا چاہیے. باقاعدہ اصلاح کرنے والے اصلاح کرتے رہتے، وہ بھی غلو ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. مقصد صرف ذکر، مقصد صرف ذکر. یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ یوں گردن ہلے اور پھر تھوڑی سی اوپر اٹھے اور پھر جھٹکا لگے. ایک طریقہ ہے، کوئی کر سکے بہت اچھی بات، نہ تو کوئی کر سکے. اس کو بہت زیادہ زور دینے کی، بہت اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بیٹھا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. وقت پر کھڑو کر نہیں کہوں گا. میں کبھی ایسے آگے پیچھے کسی موقع پر ایسی اصلاح کی کوئی بات ہوگی تو عرض کروں گا. تو بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عبادت اور ایک طریقہ عبادت. بعض عبادتیں وہ ہیں جہاں صرف عبادت مقصد ہے، طریقہ لازم نہیں ہے. اس لیے اللہ نے خود ارشاد فرما دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مندوں کی تعریف چل رہی ہے. سمجھدار لوگ وہ ہیں جو آسمان میں، زمین میں، قدرتوں میں غور فکر کر کے
ایسے ایسے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ سمجھدار ہوتے کون ہیں؟ یہ تذکرہ ہے، الذین یذکرون اللہ، سمجھدار اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ بس معلوم ہوا ذکر کے لیے کوئی خاص حیت اور خاص حالت، کوئی خاص طریقہ لازم نہیں ہے۔ یہ تجربے کی چیز ہے کہ آدمی اس طرح بیٹھتا ہے، تھوڑی گردن ہلاتا ہے تو اس کا من لگا رہتا ہے، غافل نہیں ہوتا، رعایت کرے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کی رعایت نہیں ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو کوہنی مارا جائے، اس کو بیچ میں ٹوکا جائے، اس کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو یہ غلو فی الدین وہ حربہ ہے جس کے ذریعے شیطان دینداروں کو ناکام کرتا ہے۔ شیطان جانتا ہے کہ یہ ذکر تو چھوڑے گا نہیں، بیت ہو گیا، مولوی صاحب کو دکھانے کے لیے تو کرے گا ہی کرے گا۔ اب اس کو ایسے حربے سے ناکام کرتا ہے، اس کی طبیعت میں غلو پیدا کرے گا۔ جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو ضروری بنا دے گا، جو چیز اہم نہیں تھی اس کو اس کے دماغ میں اہم کر دے گا، اور جو اہم ہے وہاں سے دماغ ہٹا دے گا، وہاں سے دماغ ہٹا دے گا۔ ابھی میں نے جمعے کو وہاں سیکری میں بات چیت کی، وہ بھی ایک مثال ہے کہ آدمی کو شیطان دین کے نام پر کیسے بے دینی کا کام کرواتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہو جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں۔ میں جیسے ہی گجرات سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہماری اس پڑوس گاؤں میں اور ایک ادھر گاؤں میں صبح سحری کے وقت میں باقاعدہ مائک سے اعلان کرتا ہے امام، جاگو بھائی جاگو، 1.25 گھنٹہ بچ گیا ہے، جاگو، اپنی سحری کی تیاری کرو۔ اور پھر اس کے بعد نعت چلا دیتا ہے، گھنٹے بھر تک نعت چلتی رہتی ہے، قاری حنیف کی تقریر چلتی رہتی ہے۔ اسی پر میں نے جمعے میں بات چیت کی۔ یہ جو عمل ہے اب اس کو وہ دین سمجھ کر کر رہا ہے، بھئی آپ سب کو جگانا دین کی بات ہے، سب سحری کریں گے، اچھی بات ہے، اور پھر سب کو من لگا رہے، وہ نجم چلے گی، قاری حنیف کی تقریر چلے گی، کوئی دین کی بات کان میں پڑ جائے گی۔ سراسر گناہ ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے آدمی لیکن گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے؟ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، غیر مسلموں پر تو روزہ فرض نہیں۔ پھر مسلمانوں میں جو بیمار ہیں ان پر روزہ نہیں، مسلمانوں میں جو عورتیں حیض میں ہیں یا نفاس میں ہیں ان پر روزہ نہیں، مسلمانوں میں جو مسافر ہیں ان پر روزہ نہیں۔ تم 1.25 گھنٹہ پہلے سے مائک چلا رہے، شور مچا رہے، سب کی نیند خراب کرو، یہ کہاں کا دین ہے؟ پھر انسانوں کو چھوڑ دیجیے، بہت سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، بھینسیں بھی دکنے لگتی ہیں مائک کی آواز سے، شور شرابے سے، یا ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے، تو کیا ان کا حق نہیں؟ تو یہ ایک مثال ہے کہ دین کے نام پر شیطان بے دینی کروا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے جمعے میں عرض کیا، اس کے بعد تو کوئی آواز ماشاءاللہ نہیں آ رہی، لوگوں میں ماشاءاللہ ماننے کا مادہ بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ناواقفی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایسا کام کرتے ہیں، کہنے والے کوئی ہے نہیں تو اس لیے بیچار کر جاتے ہیں۔ یہ ہر گاؤں میں آپ سب بتا رہے ہیں، لیکن بری بات ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب جو ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے فتاوی شائع کروائے ہیں، اس میں یہ بھی فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح مائک پر جگانا، نعت پڑھوانا، قاری حنیف کی تقریر کروانا، تلاوت کروانا، یہ ناجائز۔ یہ تو گردواروں میں ہوتا ہے، یہ تو گردواروں میں ہوتا ہے۔ جو ان کا پنڈت ہے کون ہوتا ہے، وہ ٹیپ میں لگا دیتا ہے، کیسی مائک لگا دیتا ہے، چل رہا ہے گردوارہ میں۔ تو کیا مسلمان بھی ایسے ہو گئے؟ دوسروں کے ساتھ مشابہت ہو رہی۔ تو بہرحال میں نے جمعہ میں عرض کیا، لیکن اس کے بعد سے ماشاءاللہ کہیں سے آواز نہیں آ رہی۔ آپ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو اپنے جا کے اماموں کو، دوسرے لوگوں کو اطلاع کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ دین کے نام پر بے دینی ہے، یہی غلو ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، کوئی بھی آواز نہیں۔ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ اپنے جاگنے کا خود انتظام کرے۔ جب سفر میں جاتا ہے تو کیا وہ امام سے کہتا ہے کہ مجھے جگا دینا، میں کل صبح سفر میں جا رہا ہوں؟ خود جاگتا ہے، نظام کرتا ہے۔ اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں کہ 2 آدمی 3 آدمی ایسے طے ہو جائیں جو محلے محلے جا کر مسلمانوں کے دروازوں میں کندی بجا دیں، اگر ایسے ہی بھائی نہیں جاگ پائیں گے۔ لیکن مائک پر شور مچانا جائز نہیں ہے۔ جو بیمار ہیں ان کی نیند خراب ہوتی ہے، بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، جانوروں کی نیند خراب ہوتی ہے، غیر مسلموں کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ جائز نہیں۔ اب تو ہاں ہزاروں طریقے ہیں، اب تو کوئی جاگنا چاہے تو بہت طریقے ہیں، اپنے پڑوسی سے کہہ کر رکھیں۔ سائرن بجتا ہے، جی۔ تو یہ سب طریقے وہ ہیں جن کو دین کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ جب بیجا استعمال ہوتا ہے تبھی تو حکومت مائک پر وہ پابندی لگا رہی ہے۔ مائک پر اگرچہ ہم سے زیادہ غلط استعمال مائک کا غیروں کے یہاں ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہ الگ بات ہے۔ مسلمان تھوڑا سا بیجا کرتا ہے تو وہ ان کو زیادہ نظر آتا ہے، لیکن بہرحال ہماری بھی بے اصولی ہے، ہم مائک کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
جیسے ہمارے یہاں تراویح ہو رہی ہیں، اس میں بیجا اور غلط استعمال یہ تھا کہ ہم بڑے بڑے اسپیکر مینار پہ لگا دیتے اور پورے مدرسے میں تلاوت کی آواز آتی. یہ غلط استعمال ہے، یہ غلط استعمال ہے. ہوتا ہے بعض جگہ ایسا، بار کمائی چالو ہو جاتا ہے تراویح میں، تقریر میں، وہ غلط ہے. جتنے سامعین ہیں وہاں تک آواز پہنچ رہی ہے کافی ہے. تو مجھے تو سب یہ مثالیں اس پر یاد آ رہی، غلو فی الدین پر. تو دین میں ایک خرابی ہے غلو کرنے کی، اور غلو کا مطلب ہوتا ہے شریعت کا جو حکم نفل یا مستحب درجے کا ہے اس کو واجب تک پہنچا دینا، اس کو فرض جیسا مان لینا، اس میں بہت زیادہ انہماک کرنا. یہ سب غلو کی مثال ہوتی ہیں. مدینہ منورہ میں گوشت آیا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چمڑے کی جوتیاں بال والی، جن میں بال بھی تھے، یعنی چمڑے میں دباغت نہیں لگائی گئی تھی، بال نہیں اتارے گئے تھے، ایسے چمڑے کی جوتیاں ہدیے میں آئی. تو آپ نے تحقیق نہیں فرمائی کہ بھئی یہ حلال جانور کا چمڑا تھا یا مردار جانور کا چمڑا تھا، اور اس چمڑے میں دباغت لگی کہ نہیں لگی، یہ پہنوں کہ نہ پہنوں، کوئی تحقیق نہیں فرمائی، آپ نے استعمال فرما دیا. یہ تعلیم ہے کہ بہت زیادہ غلو اور انہماک کسی چیز کی تحقیق اور چھان بین میں پڑنا یہ آدمی کو دین میں تنگی میں ڈال دیتا ہے. ہاں جائز طریقے سے ظاہری اعتبار سے کوئی شبہ نظر نہیں آ رہا تو وہ چیز استعمال کے قابل ہے. جیسے دکان سے آپ کپڑا لاتے ہیں نیا، اب اس میں یہ بھی شبہ ہے، ہو سکتا ہے وہ پاک نہ ہو، جہاں کمپنی میں بنا ہے، رنگا گیا ہے، پھر کیمیکل میں ڈالا گیا، وہ چیزیں ناپاک ایک شبہ کی چیزیں ہیں. لیکن اسلام ان شبوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتی، اس کپڑے کو پاک ہی مانا جائے گا. نیا کپڑا سلوایا اور پہن لیا، آپ نے دھویا بھی نہیں، آپ کی نماز بھی ہو گئی. حالانکہ یہ شبہات موجود ہیں، غیر مسلم کا ہاتھ میں ناپاکی لگ رہی ہوگی، اس نے میٹر سے اس کو ناپا ہوگا، کچھ چھیٹیں اس میں لگی ہوں گی، پیشاب کر کے آیا ہوگا، وہ ناپاک ہاتھ سے اس نے کپڑے بہت سے شبہات ہیں. لیکن اسلام ان شبہات کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، جو یقینی بات ہے بس اس کو مانتا ہے. بہت عجیب سی ہماری زندگی ہو گئی ہے، جب دیندار بنتے ہیں تو ان بے دینیوں میں چلے جاتے ہیں، جب دیندار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس کی ایک مثال اور یاد آ گئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے حج کے موقع پر مسئلہ پوچھا. کیا پوچھا کہ حضرت حالت احرام میں مکھی مر جاتی ہے اور اس کا خون کپڑے پر لگ جاتا ہے، تو اول تو مکھی مر جانے سے یا مار دینے سے کوئی احرام کے خلاف کام تو نہیں ہوا، دوسرا جو خون کپڑے پہ لگ گیا اس کا کیا حکم ہے، پاک رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اتفاق سے وہ آدمی جو سوال کر رہا تھا کوفہ کا تھا. تو حضرت ابن عمر بڑے ناراض ہو اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ذبح کر دیا، حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ذبح کر دیا، ان کا خون بہا دیا. ایک مرتبہ مسئلہ نہیں پوچھا، اور مکھی کا مسئلہ پوچھ رہا کہ مکھی کا مسئلہ پوچھ رہا، مکھی مارنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور ادھر نواسے رسول کو تم لوگوں نے ذبح کر دیا، ایک مرتبہ مسئلہ نہیں پوچھا. تو ایسی ہم اور آپ ہیں، جو اہم ضروری چیزیں ان کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، باریک باریک مسئلوں کو پوچھتے رہیں گے، باریک تحقیق میں پڑھ رہیں گے. یہ غلو ہے، اسلام اس کے لیے نہیں کہتا. کوئی نہیں پوچھتا کہ بیوی کو 3 طلاق دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، جب غصہ آئے گا تو 3 طلاق دے ماریں گے. یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اس لیے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ دین سمجھ میں آئے گا وہیں سے جہاں دین سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، علماء کے قریب رہنے سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے. تب یہ چیزیں فرق سمجھ میں آئے گا، کیا چیز ضروری، کیا غیر ضروری، کس کو اہمیت دینی ہے، کس کو اہمیت نہیں دینی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.